السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ دیکھتے ہیں کیا پرفارمنس آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوانس ٹیکنیکل کورس جس کا پارٹ 3 ایلیٹ ویو تھیوری ہے، جس پر ابھی ہمارا کام چل رہا ہے، اور اس کا فرسٹ لیکچر اسی ویکینڈ میں آ چکا ہے۔ اور ہمارے پاس جتنے بھی پریویس لیکچرز آئے ہیں یا ایلیٹ ویو تھیوری جس پر ابھی کام چل رہا ہے، اس میں بائی سیل اسٹریٹجی پر ہم خاص طور پر فوکس کر رہے ہیں۔ جو بھی انٹرسٹڈ ہیں ایلیٹ ویو تھیوری میں یا اس سے پریویس جو ہمارے پارٹ 2 گزر چکے ہیں، ایڈوانس ٹیکنیکل کورس کے پارٹ ہیں، اس کو جوائن کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر ہے، یہ نیچے دیا گیا ہے، اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مارکیٹ کی طرف۔ آج کی مارکیٹ کی پوزیشن کیا ہے اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ ڈیلی بیس پر ہماری ڈسکشن چل رہی ہے، اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اسپیل ٹو اسپیل اینڈ مائکرو ویوز کے ساتھ ہماری اس وقت مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جس میں ہم بھی کافی ایکوریسی کے ساتھ اسی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس 2-3 چیزیں تھیں جس پر ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور خاص ہمارا فوکس بھی اسی پر تھا۔ ایک تو ہمارا یہ سپورٹ لیول اور دوسرا ریزسٹنس لیول، ان چیزوں کو ہم نے خاص فوکس کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس جو سپورٹ لیول بن رہا تھا جس کی ہم نے بات کی تھی، کیونکہ ہم ہائی رسک ٹو ریوارڈ نہیں یہاں پر رکھ رہے، ٹھیک ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ رسک ٹو ریوارڈ ریشو جو ہے وہ کم ہو، چاہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا جو اسٹاپ لاس کا لیول جو ہے وہ اتنا کم ہو کہ جس سے فائنینشیل ڈیزاسٹر نہ ہو، کوئی اتنی بڑی پرابلم نہ کھڑی ہو، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ کل کی مارکیٹ کی کلوزنگ جو آئی تھی وہ 41,948 آئی تھی، اور ہمارا جو اسٹاپ لاس لیول تھا، جو ہمارا سپورٹ لیول تھا، وہ 41,897 تھا، ٹھیک ہے۔ اٹ مینس کہ ہم نے 50 پوائنٹ یا 60 پوائنٹ نیچے سپورٹ لیول رکھا ہوا تھا کہ یہ لیول ہے، یہاں سے نیچے مارکیٹ اگر کراس کرتی ہے تو یہ ڈائریکٹلی 41,500 کی طرف بڑھے گی، اور 41,500 ابھی بھی کافی نیچے ہے، جو کہ کلوزنگ اس وقت آئی ہے 41,755 کی آئی ہے۔ لیکن سلائیڈ جو ہے، جو نیچے اس کا ڈراپ ڈاؤن ہوا ہے، وہ اسے اسی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے 41,500 کا جو لیول ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی امپورٹنٹ بہت زیادہ ہے یہاں پر، کیونکہ پراپر ایلیٹ ویو تھیوری کے مطابق جو اسپیل ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے ہماری مارکیٹ اس وقت پرفارم کر رہی ہے، اس میں کیا ہے کہ اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جس کے مطابق مارکیٹ چل رہی ہے۔ تو 5 ویوز ہیں، مارکیٹ نے 3 ویو اوپر بنائی، اس کی کریکشن میں مارکیٹ چل رہی ہے۔ اگر یہ 41,500 تک آتی ہے تو 4تھ ویو یہاں پر کمپلیٹ کر رہی ہے، اور اس کے بعد آگے یا ڈبل ٹاپ دے سکتی ہے، ڈبل ٹاپ سے نیچے بھی رہ سکتی ہے، اوپر نیا ہائی بھی دے سکتی ہے، کیونکہ 5th ویو جو ایسی ہوتی ہے جس کے اندر انڈیویڈولز کی انٹری ہوتی ہے، اور جو مین پلیئر ہوتا ہے وہ سائیڈ لائن ہوتا ہے، اور جو فرسٹ ویو ہوتی ہے وہاں پر پلیئر سائیڈ لائن رہتا ہے، اور وہاں پر جو فنڈس وغیرہ ہوتے ہیں ان کی انٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فنڈس وغیرہ ہو گئے یا اس کے علاوہ جتنے بھی یہ انسٹیٹیوشن بیسڈ کام ہوتے ہیں، وہ فرسٹ ویو کے اندر ان کی انٹری ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے سلولی گریجولی۔ جو 3rd ویو آتی ہے اس میں جو کہ پلیئرس آتے ہیں، ہیوی انویسٹمنٹ رکھنے والے مینیپولیٹرس ہوتے ہیں، وہ 3rd ویو کو پلے کرتے ہیں۔ اس کے بعد 4th ویو کریکشن میں آتی ہے، جو 5th ویو آگے چلتی ہے اس میں انڈیویڈلس آگے پھنستا ہے۔ پھنستے سے مراد کہ اس میں انڈیویڈل اٹریکٹ ہو کر مارکیٹ میں آتا ہے، اور جس سے وہ اسٹک بھی ہوتا ہے، اور وہاں سے مارکیٹ پھر اس طرح سے نیچے آتی ہے، کیونکہ 5 ویوز کی جو کریکشن آئے گی اس میں کیا ہوگا کہ وہ 5 ویوز کی جو کریکشن ہوتی ہے وہ پوری پراپر ایک کریکشن ہوتی ہے جو کہ ویو 2 کی طرف جاتی ہے۔ اب ویو 2 جو بنتی ہے وہ تقریباً اس کی 40,700-500 تک آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت نیچے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ انڈیویڈول جو ہیں وہ مار کھا جاتے ہیں یہاں پر مارکیٹ میں آ کر۔ دیکھیں، مار نہیں کھا جاتے، ہمارے لیس آف نالج ہے، لیک آف نالج ہے، لیس کانفیڈنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں تو ہماری اپنی بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ مینیپولیشن مارکیٹ میں بڑے لیول پر ہوتی ہے، اور یہی مارکیٹ کا پارٹ ہے، حصہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے بس، کیونکہ
ویری موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل جو ہے وہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. یہ کسی عام بندے کا کام نہیں ہے, کیونکہ بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے اس کو ایکوریسی کے ساتھ لے کر چلتے ہیں, ہر ایک پوائنٹ کو مینشن کرتے ہیں. تو یہ ایک عام بندے کا کام نہیں ہے, اور یہ موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل جو ہیں وہی اس چیز کو پلے کرتے ہیں. تو ان انٹیلیجنٹ پیپل کی جو تھاٹ ہے, سوچ ہے, اس کو سمجھیں. اگر ان کے مائنڈ سیٹ تک پہنچا جائے تو پرابلم نہیں ہو سکتی کبھی بھی. ہم اسپیل ٹو اسپیل بھی اگر چل رہے ہیں, ہمیں ایک آئیڈیا ہے, جیسے کہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو لیول ہے, ٹھیک ہے, یہ 41 ہمارا جو سپورٹ لیول تھا وہ 41,897, یا پھر آپ یہ لگائیں گے 41,900, ٹھیک ہے. 41,900 جو ہم نے سپورٹ لیول رکھا تھا, ٹھیک ہے. اب 41,900 کے بعد ہماری یہی ڈسکشن تھی کہ 41,500 کی طرف مارکیٹ بڑھے گی. تو 41,900 سے 500 کا جو لیول ہے وہ 400 پوائنٹ کا گیپ ہے. اب کون بندہ ہے 400 پوائنٹ کو اویل کرے یا اس میں سٹے کرے؟ ظاہر سی بات ہے جو انڈیویڈول ہے یا پھر جو انٹرا ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں, جو چھوٹی موٹی ٹریڈنگس وغیرہ سوئنگ ٹریڈنگس کرتے ہیں, وہ تو نہیں بیٹھیں گے نا. وہ تو 400 پوائنٹ کو مزید نیچے, وہ تو یہی چاہیں گے مزید نیچے 4-5 روپے 8 روپے میں نیچے اسکرپٹ مل رہا ہے کوئی, تو اس کو وہاں پر اویل کیا جائے. ٹھیک ہے, اس طرح سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلا جاتا ہے. اور دوسری چیز, جو انویسٹمنٹ والے لوگ ہیں جن کی ویسے ہی آلریڈی اوپر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, تو ان کے لیے تو یہاں پر یہ پوائنٹس معنی نہیں رکھتے, چاہے 1000 پوائنٹ اوپر نیچے مارکیٹ ہو. انہوں نے تو اسٹے کرنا ہے کیونکہ ڈیلیوریز لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا ایک الگ مائنڈ سیٹ ہے مارکیٹ کو لے کر. ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں, جیسے کہ ہم جو انویسٹر بھی ہیں تو ٹریڈرز بھی ہیں, ٹھیک ہے. انویسٹمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہمارا ٹاپ ٹو باٹم ہوگا کہ ٹاپ مارکیٹ لگائے, وہاں سے ہماری انویسٹمنٹ جو ہے ویسے لے لی گریجولی ایگزٹ ہونی چاہیے. باٹمس ہمیں مل رہے ہوں تو وہاں پر ایکومولیشن ہونی چاہیے. اس طرح سے مارکیٹ میں چلا جاتا ہے. ٹریڈنگ کیا ہے, ہمیں جو لیولز مل رہے ہیں ان کے مطابق کام کرنا چاہیے. اسٹاپ لاس لیول مسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ مارکیٹ جو اس وقت ایسی نہیں ہے کہ آپ کا ایک پراپر ٹرینڈ چل رہا ہوگا. مارکیٹ رینج باؤنڈ کنڈیشن کے اندر چل رہی ہے, مارکیٹ پراپر ٹرینڈ کے اندر ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو ایسی مارکیٹ کے اندر کبھی بھی انویسٹمنٹ اسٹے یا نہیں کیا جاتا ان چیزوں میں, ٹھیک ہے. وہاں پر بائی کیا, اپنی گڈ اپرچونیٹی ملی, بائی کیا اور گڈ پروفٹ آیا تو نکل گئے, سائڈ پر ہو گئے. پھر ویٹ کیا کہ جہاں پر ہمیں اسپیل کا باٹم مل رہا وہاں پر بائی کیا. اسپیل ٹو اسپیل چلیں گے تو کم سے کم بھی 4 سے 5 دن آپ کو اچھی ٹریڈ مل جاتی ہے. تو ان چیزوں کو فوکس کریں. اب 41,500 کی طرف مارکیٹ بڑھتی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے, یہاں پر آپ کا اپنا بھی ورک آؤٹ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں جب ہم ٹریڈ کر رہے ہیں, جب مارکیٹ واچ کر رہے ہیں تو 41,500 پورا پراپر یہ آ کر ہٹ کرے ایسا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. 100 پوائنٹ اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں, مے بی کہ مارکیٹ 41,500 کی طرف نہ ہی آئے اور اس سے پہلے مارکیٹ میں بائی بیک آ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ ایک مائکرو ٹرینڈ کے اندر یا مائکرو ویوز کے ساتھ ٹریڈ کر رہی ہے, تو زیادہ بڑی کریکشن یہاں پر نہیں لے پائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ امپورٹنٹ تھا جس کو ڈسکس کیا تھا کہ اگر مارکیٹ کے اندر انسرٹینٹی موجود ہوئی یا ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوئی جس کی وجہ سے غیر یقینی حالات بن جائیں کہ ہمیں کچھ بھی یعنی کہ سامنے کچھ بھی ایسی چیز اچھی چیزیں نظر نہ آ رہی ہوں, ٹھیک ہے, حالات بہتری کی طرف نہ جا رہے ہوں, تو کچھ غیر یقینی حالات بنتے ہوئے نظر آئیں, تو اس میں بھی مارکیٹ جو ہے رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی اختیار کر سکتی ہے اور مارکیٹ نیچے کا رخ کر سکتی ہے. جس میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ایشوز آ رہے ہیں, اس میں غیر یقینی صورتحال ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے جو دھرنے کی جو ایک ایکٹیویٹی چل رہی ہیں اندرونی طور پر, وہ بھی ہمارے سامنے, ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر ہم ڈیسیجن لیتے ہیں کہ یہاں ہونا کیا چاہیے. تو ہونا پھر یہی چاہیے, چھوٹے چھوٹے اسپیل کو اویل کیا جائے, ٹائملی پروفٹ ٹیکنگ کی جائے, تو اسی طرح سے مارکیٹ میں چلا جائے. اس وقت جو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس جو سپورٹ آ رہا ہے وہ 41,500 کا ہے. اس میں اپ ڈاؤن 100 پوائنٹ آپ رکھیں کہ اپ بھی رہ سکتے ہیں, ڈاؤن بھی جا سکتے ہیں. تو 41,500 پر مارکیٹ آتی ہے, اس کے بعد اگر اپ سائڈ موو نہیں آتا ہے تو پھر یہاں پر بیہیویئر مارکیٹ کا دیکھ کر آپ کے ساتھ اس کو پھر ہم اگین ڈسکس کریں گے, اگین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ٹھیک ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے. اب آر ایس آئی دیکھ رہے ہیں تو آر ایس آئی پرائز کی طرح یہ بھی ڈاؤن سائڈ موو کر رہا ہے اور والیوم جو ہے ڈے بائی ڈے کم ہو رہا ہے. یہ جو کم ہونا والیوم کا, یہ ایک اچھا جو ہے سائن نہیں ہے. مارکیٹ کا والیوم کم نہیں ہونا چاہیے, مارکیٹ کا والیوم جو ہے وہ
رینج باؤنڈ رہے یا پھر مارکیٹ کا والیوم ایوریج والیوم آنا چاہیے. والیوم کم ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے تو یہ اچھا سگنل نہیں ہے. والیوم جو کہ رینج باؤنڈ ہو یا تو پھر ایوریج والیوم ہو, ایسا مارکیٹ میں والیوم ہے نہیں. مارکیٹ میں والیوم بالکل کم ہو رہا ہے. اٹ مینس کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی اسٹرانگلی مارکیٹ میں نہیں ہے. تو رینج باؤنڈ مارکیٹ آگے بھی پھر اسی طرح سے ہی سست روی کا شکار رہے گی. ٹھیک ہے, یہ ہیں چیزیں آج کی مارکیٹ کے حوالے سے. آگے ہمارا ایک اور دن ہے, اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیا کرتی ہے مارکیٹ. بائی بیک آتا ہے یا مارکیٹ اس طرح یہاں پر آگر کیا ایکٹیویٹی کرتی ہے, اس کو مزید ڈسکس کریں گے. تو یہ جو سپورٹ ہیں ریزسٹنس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں, سپورٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی 41,500, ریزسٹنس اس کا 41,950. 41,950 پر یا اس سے اوپر مارکیٹ کی پلس میں کلوزنگ آ جاتی ہے تو آپ کی بائنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, فریش بائنگ ہو سکتی ہے. آگے پھر آپ کو گڈ اپورچونیٹی مل سکتی ہے تھوڑا بہت پروفٹ اویل کرنے کے لیے ففتھ ویو کے لیے. ٹھیک ہے, اس کو آپ بس ذہن میں رکھیے گا, اس کے ساتھ کام کریے گا. لیکن بائی آن ڈپ سیل آن اسٹرینتھ والا کام. ٹھیک ہے, ناٹ اے ہیوی انویسٹمنٹ. تو آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.